آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بک.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن، آواز وجی احمد صدیقی۔ میاں فضل حسین۔ پنجاب نے عملی سیاسیات کے دائرے میں جو بڑے آدمی پیدا کیے ہیں ان میں میاں فضل حسین کا نام بلا شبہ سر فہرست ہے۔ اس صوبے میں ان جیسا عالی پایا، دانش مند، ہمہ گیر اور شاطر سیاستدان پیدا نہیں ہوا۔ اور لطف یہ ہے کہ جب وہ نظم و نسق حکومت کے کاموں پر فائز ہوئے تو ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے بھی بے مثال ثابت ہوئے۔ وہ اصلاً نیشنلسٹ اور ہندوستان کی آزادی کامل کے طالب اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے اتحاد عمل کے حامی تھے، لیکن مسلمانوں کے حقوق و مفادات کی حفاظت سے ہرگز غافل نہ تھے۔ پنجاب میں ہندو، مسلمان، سکھ زمینداروں کی یونینسٹ پارٹی انہی کی سیاسی فراست کی مخلوق تھی، اور اب یہ امر مسلم قرار پا چکا ہے کہ اگر ملک تقسیم نہ ہوتا اور دونوں حصوں میں تبادلہ آبادی کا ہنگامہ برپا نہ ہوا ہوتا تو پنجاب میں یونینسٹ پارٹی کے سوا اور کوئی سیاسی ترتیب صوبے کی عمومی بہبود اور مسلمانوں کی فلاح کی ضامن نہ ہو سکتی تھی۔ ہندوؤں کی طرف سے مخالفت۔ جب مونٹیگو چمسفرڈ کی اصلاحات کے ماتحت صوبوں میں دو عملی حکومت قائم ہوئی تو میاں فضل حسین یونیورسٹی کے حلقہ انتخاب سے کامیاب ہو کر کونسل کے ممبر اور وزیر تعلیم مقرر ہو گئے۔ چونکہ 1916 کے میثاق لکھنؤ پر ان کے دستخط بھی تھے، اس لیے انہوں نے وزارت پر فائز ہوتے ہی ملازمتوں اور کالجوں کے داخلے میں مسلمانوں کو میثاق لکھنؤ کے مطابق حصہ دینا شروع کیا۔ اس پر پنجاب کی ہندوؤں اور ان کے اخباروں میں بے حد اضطراب پیدا ہوا، کیونکہ ان کے ہاتھوں سے وہ مفادات چھن رہے تھے جن پر وہ اس سے قبل ناواجب طور پر قابض تھے۔ پروفیسر گلشن رائے نے ٹریبیون میں میاں صاحب کی حکمت عملی کے خلاف بے شمار مضامین لکھے، اور اردو کے ہندو اخباروں نے تو ان کو ہندو مسلم اتحاد کا دشمن اور ہندو قوم کا مخالف اور ملک کا غدار لکھنا شروع کر دیا۔ لیکن میاں صاحب نے نہایت خاموشی سے اپنا کام جاری رکھا اور دشنام و بدگوئی سے بالکل متاثر نہ ہوئے۔ انہی دنوں ایک دفعہ مسز سروجنی نائیڈو لاہور آئیں، جن کے دوستانہ تعلقات میاں صاحب کے ساتھ زمانۂ طالب علمی سے چلے آ رہے تھے۔ ان کو میاں فضل حسین جیسے نیک طینت اور بااصول آدمی کے خلاف ہندوؤں کی اس بدتمیزی پر بہت غصہ آیا، چنانچہ وہ ہندوؤں کی سخت مخالفت کے باوجود میاں صاحب ہی کے دولت کدے پر فروکش ہوئیں۔ گاندھی جی سے ملاقات۔ اتفاق سے انہی دنوں گاندھی جی بھی لاہور آئے۔ سروجنی نے میاں صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات کا بندوبست کیا۔ اس ملاقات میں چند ہی منٹ کے اندر میاں صاحب نے گاندھی جی کو یقین دلا دیا کہ ان کے خلاف ہندوؤں کا شور و غوغا بالکل بے معنی ہے۔ میاں صاحب کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر بات اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان کر دیتے تھے اور لمبی چوڑی گفتگو اور طویل بحث کے قائل نہ تھے۔ آپ نے گاندھی جی کو بتایا کہ میں پرانا کانگریسی ہوں، لیکن جب آپ نے کانگریس پر قبضہ کر کے غیر آئینی طور طریقے اختیار کیے تو ان کو اپنے مذاق کے خلاف پا کر میں نے کانگریس کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں کانگریس کے اصول اساسی اور اس کے نصب العین سے بھی منکر ہو گیا ہوں۔ سدھا ایسے کانگریسی ملک میں موجود ہیں جو آپ سے اختلاف رکھنے کے باوجود قوم پرست، حریت خواہ اور ہندو مسلم اتحاد کے حامی ہیں۔ کیا آپ ان کو فرقہ پرست یا غدار وطن قرار دیں گے؟ گاندھی جی نے کہا ہرگز نہیں۔ پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ میثاق لکھنؤ پر میں نے لیگ کی طرف سے نہیں بلکہ کانگریس کی طرف سے دستخط کیے تھے، اس لیے میں پنجاب کے مسلمانوں کو جو حقوق دلانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ گویا کانگریس کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، کیونکہ میثاق پر دستخط کرنے والے اس امر کے پابند ہیں کہ اقتدار حاصل ہونے کی صورت میں اس میثاق کی دفعات پر عمل کریں۔
پھر میں نے پنجاب میں جو اتحاد پارٹی قائم کر رکھی ہے وہ ملک بھر میں پہلی سیاسی پارٹی ہے جو فرقہ وار خطوط پر نہیں بلکہ معاشی پروگرام کی بنا پر بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زمینداروں اور کاشتکاروں کو سود خواروں اور ناواجب طور پر تنگ کرنے والے طبقوں اور افسروں سے نجات دلائی جائے۔ اس پارٹی میں ہندو، مسلمان، سکھ تینوں قوموں کے نمائندے شامل ہیں۔ کیا آپ کو اس پارٹی کے مقاصد یا اس کی ترکیب پر کوئی اعتراض ہے؟ گاندھی جی قائل ہو گئے۔ گاندھی جی نے جواب دیا کہ کسی صحیح الدماغ آدمی کو اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ آپ کی پارٹی ملک بھر میں پہلی غیر فرقہ وار پارٹی ہے۔ میاں صاحب نے کہا، اب اگر اس پارٹی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو ظاہر ہے اس میں میرا کچھ قصور نہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ پنجاب کی آبادی میں مسلمان زیادہ ہیں، بھائی نہیں جیسے کانگریس میں ہندوؤں کی اکثریت کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، کیونکہ ہندوستان میں اکثریت ہی ہندوؤں کی ہے۔ مجھے یاد ہے جب گاندھی جی لاہور سے واپس گئے تو انہوں نے ینگ انڈیا میں میاں فضل حسین پر ایک نوٹ لکھا جس میں ان کی بے حد تعریف کی اور بتایا کہ مجھے ان کی وطن دوستی پر ذرا بھی شبہ نہیں اور وہ نہایت ٹھنڈے دماغ کے ہوش مند، اولو العزم اور اصول پرست انسان ہیں۔ اس پر پنجاب کے ہندو اخباروں نے گاندھی جی کو بھی ملاحیاں سنائیں اور لکھا، میاں فضل حسین کی عیاری سے مہاتما جی دھوکہ کھا گئے۔ حالانکہ دھوکہ کھانے کی کوئی بات نہ تھی، میاں صاحب کا موقف ہی نہایت استوار تھا۔ حکومت ہند میں پنجاب ہی نہیں بلکہ حکومت ہند میں بھی جب میاں صاحب وائسرائے کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر مقرر ہوئے، ان کی بے نظیر قابلیت کے جھنڈے گڑ گئے۔ ان کے صیغے تو صحت، اراضی اور تعلیم تھے، لیکن ان کی دوربین نظر سے دوسرے صیغوں کا کاروبار بھی پوشیدہ نہ تھا، اور وہ مسلمانوں کی سیاست کے متعلق بھی وائسرائے کو ہر وقت مفید مشورے دیتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے حقوق، مسلم کانفرنس کے انعقاد، گول میز کانفرنس کے نمائندوں کے انتخاب اور ان کے طریقہ کار کی تجویز میں میاں صاحب نے اس قدر شبانہ روز محنت کی کہ ان کی صحت پر بہت ناگوار اثر پڑا۔ تحریک کشمیر کا مسئلہ۔ میاں صاحب کی ذہانت و فطانت اور ذمہ داری بے مثال تھی۔ انہیں اگر کسی فرد یا جماعت سے کوئی کام لینا ہوتا تو وہ عجیب و غریب ٹیکنک سے کام لیتے تھے۔ مثلا اگر میاں صاحب کا منشا یہ ہو کہ زید مشرق کی طرف جائے تو وہ زید کو مغرب کی طرف جانے کا مشورہ دیتے تھے، اور اس مشورے کے ساتھ ایسے دلائل پیش کرتے تھے جس سے زید بھن نہ جائے اور مشرق کی طرف چل دے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ میرے ساتھ بھی گزرا۔ کشمیر کی تحریک شدت سے جاری تھی۔ مہر صاحب ڈاکٹر اقبال کے ساتھ گول میز کانفرنس کے سلسلے میں انگلستان گئے ہوئے تھے کہ میاں صاحب چند روز کے لیے لاہور آئے اور اپنے مرحوم بیٹے نعیم حسین کی کوٹھی واقع جیل روڈ میں ٹھہرے۔ ایک دن میاں صاحب کے پارسی سیکریٹری خان بہادر نادر شاہ نے ٹیلی فون پر مجھ سے کہا کہ میاں صاحب آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ میں گیا، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا کہ کشمیری بے حد مصیبت میں ہیں، ان کے لیے کچھ کیجئے، کم از کم ذمہ دار اسمبلی ہی دلوا دیجئے۔ میں نے افتتاحیہ لکھا۔ میاں صاحب نے کہا، آپ بھی کمال کرتے ہیں، کیا کشمیری بھاولپور اور پٹیالہ کے لوگوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں کہ انہیں تو اسمبلی بنانے کا حق دے دیا جائے اور بھاولپور اور پٹیالہ کے لوگوں کو نہ دیا جائے؟ میں نے کہا اگر وہ طلب کریں تو انہیں بھی ملنی چاہیے، سیاسی حقوق کا پڑھنے لکھنے سے کیا تعلق؟ میاں صاحب کہنے لگے، تھوڑی بہت تعلیم تو ضروری ہے، ان پڑھوں کو اسمبلی کا ممبر بنانا تو بیکار بات ہے۔ میاں صاحب کی ان کچی دلیلوں کو سن کر میرا دماغ کھول اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اجازت چاہی اور گھر پہنچ کر 2 کالم کا ایک افتتاحیہ لکھا، جس میں اگرچہ میاں صاحب کا نام نہ لیا لیکن ان کے پیش کردہ دلائل کی خوب دھجیاں اڑائیں، اور لکھا کہ آزادی کی شرط تعلیم نہیں بلکہ سیاسی بیداری ہے۔ جن لوگوں نے آزادی کی خاطر جیل، تازیانہ، ضبطی جائیداد اور پھانسی تک کی سزائیں ہنسی خوشی برداشت کی ہیں، ان کو مطالبہ آزادی کا حق
یقیناً حاصل ہے۔ یہ افتتاحیہ دوسرے دن انقلاب میں شائع ہو گیا۔ میاں صاحب لاہور سے جا چکے تھے۔ چوتھے پانچویں روز ان کا ایک خط دہلی سے آیا جس میں مجھے اس مضمون پر داد دی تھی اور لکھا تھا کہ آپ کے افتتاحیہ کا انگریزی ترجمہ کرایا جا رہا ہے۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ میاں صاحب مجھ سے ایسا مضمون لکھوانا چاہتے تھے۔ جبھی انہوں نے الٹی سیدھی دلیلیں دے کر مجھے مشتعل کیا اور اپنا مطلب نکال لے گئے۔ کوئی کہہ نہ سکتا تھا کہ یہ مضمون میاں صاحب نے لکھوایا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا، بلکہ میاں صاحب یہ کہہ سکتے تھے اور میں خود اس کا شاہد تھا کہ انہوں نے میرے خیال کی مخالفت کی تھی۔ یہ احتیاط، ذمہ داری اور خوش تدبیری کی ایک مثال ہے۔ urduaudiobooks.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن۔ سماعت فرمائیے میاں فضل حسین کے خاکے کا بقیہ حصہ۔ چودھری ظفر اللہ خاں کا تقرر۔ میاں صاحب حکومت ہند کی ممبری سے سبکدوش ہوئے تو چودھری ظفر اللہ خاں کا تقرر عمل میں آیا۔ اس پر زمیندار اور احراریوں نے بے حد شور مچایا کہ میاں فضل حسین مرزائیت نواز ہیں۔ وائسرائے کے نام بے شمار تار دیے گئے کہ آپ نے مسلمان کی آسامی پر ایک غیر مسلم کو مقرر کر دیا ہے۔ ظفر اللہ خاں کو نکالیے اور اس کی جگہ کسی مسلمان کو مقرر کیجیے۔ اس موقع پر زمیندار اور احراری سر سکندر حیات خاں، نواب مظفر خاں اور دوسرے یونینسٹ لیڈروں کے ساتھ اپنے تعلقات کی پینگیں بڑھا رہے تھے اور میاں فضل حسین کی مخالفت میں زمین و آسمان ایک کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب چونکہ خود رائے اور ضدی آدمی ہیں، ان کے آگے ہماری دال نہ گلے گی، اس لیے ان کو لیڈری سے گرا کر سکندر حیات خاں کو پنجاب کا لیڈر بنا دے۔ اب سنیے کہ ظفر اللہ خاں کا تقرر کیوں کر ہوا۔ میاں صاحب کا بیان تھا کہ جن لوگوں نے حقیقتاً چودھری ظفر اللہ خاں کو مقرر کرایا وہ تو معترضین کے ممدوح بنے ہوئے ہیں، لیکن میں خواہ تمام تان و تشنی کا نشانہ بن رہا ہوں، حالانکہ میں نے ظفر اللہ خاں کو مقرر نہیں کرایا۔ گو میرے نزدیک موضوع ترین آدمی وہی ہیں۔ ہم نے کچھ میاں صاحب سے اور کچھ باخبر لوگوں سے دریافت کیا تو یہ تفصیل معلوم ہوئی کہ جب میاں صاحب کی سبکدوشی کا وقت آیا تو لارڈ ویلنگٹن وائسرائے نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ خود اپنا جانشین نامزد کیجیے۔ میاں صاحب نے نواب صاحب چھتاری اور سر غلام حسین ہدایت اللہ کے نام لیے۔ وائسرائے نے کہا ہمیں زمینداروں کی تنظیم کے لیے یوپی اور سندھ میں ان دونوں کی ضرورت ہے، آپ کوئی پنجابی تجویز کیجیے۔ میاں صاحب نے کہا کہ مجھے سبکدوش ہو کر پنجاب میں آئندہ اصلاحات کو کامیاب بنانا ہے، لہذا سب ذی اثر اور مفید آدمیوں سے اچھے تعلقات قائم رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر مرکز کے لیے کسی ایک کا نام تجویز کرتا ہوں تو متعدد امیدواروں کو مجھ سے شکایت پیدا ہوگی، اس لیے چند یوم کی مہلت دیجیے۔ میں اتحاد پارٹی کو لکھتا ہوں، وہ جس کو نامزد کر دے اس کے نام پر غور فرما لیجیے گا۔ میاں صاحب کا لاہ عمل۔ اس کے بعد میاں صاحب نے ایک طرف چودھری چھوٹو رام کو سارا معاملہ لکھ کر ہدایت کی کہ پارٹی کا اجلاس منعقد کر کے ایک نام منظور کراؤ اور مجھے اطلاع دو۔ دوسری طرف ایک خط میں آپ نے چودھری شہاب الدین کو آئندہ اسمبلی کی صدارت کا یقین دلایا، سکندر حیات خاں کو اپنا دست راست بنانے کا وعدہ کیا اور فیروز خان نون کو لندن میں ہائی کمشنر مقرر کرانے کا تیقن دلایا، اور یہ تمام خطوط کانفیڈینشل طور پر لکھے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب پارٹی کا اجلاس ہوا تو ان تینوں بزرگوں نے کہہ دیا کہ ہم تو مرکز میں نہیں جانا چاہتے۔ یہ سن کر پارٹی عجب ضغطے میں پڑ گئی۔ اتنے میں غالباً میاں امیر الدین یا کسی اور صاحب نے تجویز پیش کر دی کہ چودھری ظفر اللہ خاں اس سے قبل مرکز میں میاں صاحب کی قائم مقامی بھی کر چکے ہیں، اس لیے ان کا نام بھیج دیا جائے۔ وہ احمدی ہیں، آئندہ اصلاحات کے موقع پر ہم انہیں ان کے شایع نشان عہدہ نہ دے سکیں گے، کیونکہ احمدیوں کی مخالفت بہت زیادہ ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ وائسرائے کونسل کے ممبر ہو جائیں۔
سب نے اپنے اپنے ذاتی، اجتماعی اور دوسرے مقاصد کے پیش نظر اس تجویز پر ساتھ کر دیا۔ چودھری صاحب کا نام وائسرائے کو بھیج دیا اور وہ میاں صاحب کے جانشین مقرر ہو گئے۔ یہ صحیح ہے کہ میاں صاحب چودھری ظفر اللہ خان ہی کو مقرر کرانا چاہتے تھے، لیکن ابتدا سے انتہا تک انہوں نے اس تقرر کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لی، بلکہ یہ کام بلطائف الحیل پارٹی سے کرایا۔ چند خصوصیتیں: میاں فضل حسین عام طور پر ترکی ٹوپی اور انگریزی سوٹ پہنتے تھے اور سرکاری اور دفتری مصروفیتوں میں ہیٹ لگایا کرتے تھے۔ وہ پنجاب اور ہند کی حکومتوں میں 14 سال تک بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے، لیکن یہ پوری مدت علالت ہی میں بسر ہوئی، یہاں تک کہ ایک پھیپھڑا ڈاکٹروں نے لا علاج سمجھ کر خشک کر دیا تھا۔ نہ کسی پر سختی کرتے تھے، نہ ڈانٹ ڈپٹ اور بد زبانی سے کام لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شخصیت میں ایک خاص ہیبت تھی، جس کی وجہ سے دوست دشمن ان کے ساتھ سنبھل کر بات کرتے تھے۔ سر سکندر حیات خان کے ہاں تو ہر وقت اہل غرض، مداحوں اور دوستوں کا دربار لگا رہتا تھا، یہاں تک کہ ان سے کام کی بات کرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن میاں صاحب کی یہ کیفیت نہ تھی۔ ان کے ہاں 100 ملاقاتی بھی ہوتے تو وہ ان کو 2-3 گھنٹے کے اندر بھگتا دیتے تھے۔ ہر آدمی کے ساتھ الگ الگ ملاقات کرتے، کام کی بات کی، کام کی بات سنی اور قصہ ختم۔ اس کے بعد کوئی شخص ان کے پاس 1 منٹ کے لیے بھی بیٹھ نہ سکتا تھا۔ گپزنی کے لیے ان کے پاس وقت نہ تھا۔ بات میں ایجاز و اختصار کو انہوں نے فن لطیف بنا دیا۔ جو شخص اس عزم کے ساتھ آتا کہ میاں صاحب کی خدمت میں 1 گھنٹہ صرف کر کے اپنا معاملہ سمجھاؤں، وہ 5 منٹ کی گفتگو میں مطمئن ہو کر چلا جاتا۔ قائد اعظم اور اتحاد پارٹی۔ قائد اعظم سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ احرار، اتحاد ملت اور دوسری جماعتوں کو مسلم لیگ سے متفق و متحد کر چکے ہیں، اور اب کسر صرف اتنی باقی ہے کہ اتحاد پارٹی کے مسلمان ممبر بھی شامل ہو جائیں تاکہ اتحاد مسلمین مکمل ہو جائے۔ میاں صاحب نے فرمایا، میں اس کے لیے بالکل تیار ہوں، آپ مجھے صرف یہ یقین دلا دیجئے کہ اس اتحاد کے بعد جو انتخابات ہوں گے اور اسمبلی قائم ہوگی، اس میں مسلمان سب کے سب متحد رہیں گے۔ قائد اعظم نے کہا، بھلا اس بات کا یقین میں کیوں کر دلا سکتا ہوں؟ میاں صاحب نے جواب دیا، اگر مسلمان اسمبلی میں متحد نہ رہے تو لازماً اقلیت میں ہو جائیں گے اور کسی اور جماعت کو ساتھ ملا کر ہی وزارت قائم کرنا ہوگی، پھر اس اتحاد کا عملی فائدہ کیا ہوا؟ اس صورت سے بچنے کے لیے میں نے اتحاد پارٹی قائم کر رکھی ہے۔ اس پارٹی میں 2-4 کانگریسی، احراری وغیرہ مسلمانوں کے سوا باقی سب مسلمان متحد رہتے ہیں، اور جو وزارت بنتی ہے اس میں مسلمان مقتدر حیثیت بھی رکھتے ہیں اور غیر مسلم ان کی مخالفت بھی نہیں کر سکتے۔ قائد اعظم خاموش ہو گئے اور اتحاد پارٹی کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ میاں صاحب بٹالہ کے رہنے والے تھے اور میرے بزرگوں اور ان کے بزرگوں کے درمیان تعلقات و روابط مخلصانہ قائم تھے، اس لیے مجھ سے خصوصیت برتتے تھے، اور اب ان کے برادران کوچک میاں افضل حسین وائس چانسلر اور میاں امجد حسین پولیس سروس کی خدمت میں بھی مجھے نیاز خصوص